چلیں جو ہے اس قرآن کو پہلے پڑھنے سے پہلے اس کا جو جس کو ہم مقدمہ کہتے ہیں، ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کا مقدمہ جو پڑھایا جاتا ہے، تو بطور مقدمے کے اس کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس فن میں ہے قرآن کا فن کیا ہے؟ ویسے یہ تفسیر کا گھنٹہ مانا جاتا ہے، ترجمہ قرآن یعنی قرآن کا ترجمہ۔ تو صرف قرآن کا ترجمہ یہ مقصود نہیں ہے، تفسیر کے معنی ہے کھولنا وضاحت کے، یعنی قرآن کے الفاظ اور معانی کو کھولنا اور اس کو واضح کرنا، یہ ہے علم تفسیر۔ لیکن صرف یہ اس کی حد تک نہیں ہے کہ جو ہے یہاں قرآن کے اندر لفظ آیا غیب، تو غیب کا معنی یہ ہے، یؤمنون بالغیب، تو ایمان کا معنی ایمان لانا، یہ تو اوپن ہے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ صرف ترجمے کی حد تک نہیں ہے کہ صرف ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیں تو یہ قرآن کو سمجھنا ہو گیا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور اس سے اور زیادہ جو لمبی تفسیریں آئے گی وہ بعد جلالین، اور اس کے بعد جو ہے بخاری میں بھی، بخاری جو ہے وہ 30 پارے کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، لیکن اس میں 30 پارے ہیں۔ وہ کس کے بارے ہیں؟ وہ قرآن کے بارے ہیں۔ قرآن کی جو مشکل آیات ہے ان کی انہوں نے وہاں پر حصے اور پارہ کیے، یعنی جس طرح یہ قرآن کی 30 پارے اسی طرح بخاری کے 30 پارے ہیں۔ تو بخاری میں ہر آیت کو نہیں لیا، پہلے پارے کی کچھ مخصوص اور مشکل آیات ہے، اس کو لے کے ایک پارہ کر دیا، پھر دوسرے پارے کی جو ہے کچھ مشکل آیت کو لے کے اس کے تحت حدیث کو فٹ کر کے کہ یہ قرآن ہے اور اس کی تشریح حدیث سے ہو رہی، اس کا دوسرا پارہ کر دیا، یوں کر کے اس کے بھی 30 پارے کی۔ تو اس سے اور زیادہ طوالت اور لمبی تفسیری جو آئے گی وہ بعد میں ہے، وہ جلالین ہے اور وہ ہے بخاری۔ تو پہلے تو اولاً تو یہ ہے تفسیر، اب تفسیر کا گھنٹہ ہے، صرف ترجمے کی حد تک ہی محدود نہیں۔ اور اس کا موضوع کیا؟ ہر فن کا موضوع ہوتا ہے کہ جس میں اس سے بحث ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کا گھنٹہ جو ہمارا ہے تو اس میں بحث کس سے ہوگی؟ نظم قرآنی، یعنی قرآن کے الفاظ سے، کہ قرآن کا لفظ یہ ہے جس کا معنی یہ ہے اور اللہ کی مراد یہاں یہ ہے۔ اور جس طرح ہر فن کی ایک غایت اور ایک مقصد ہوتا ہے، اسی طرح اس فن یعنی قرآن کریم کو یہ پڑھنے کا اور اس کی تفسیر سمجھنے کا اور اس لفظ کے معنی کو سمجھنے کا مقصد کیا جو ہے ہم صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور قرآن کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ آج جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے، سب یہی سے نکلا ہے، اس سے کوئی باہر نہیں، چاہے وہ جس شکل میں علوم یا فنون ہو وہ سب کے سب قرآن سے نکلے ہوئے۔ تو سب سے پہلے اس کی تاریخ یعنی وہ تفسیر ہے، اس کا موضوع الفاظ سے بحث ہوگی، معانی سے ہوگی، اور اس کی غایت یہ ہے کہ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آیت کی تفسیر کیا ہے حقیقی، اور وہ صرف اللہ کے رسول کے زمانے تک محدود نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو ہم اس آیت کو فٹ کر کے جو ہے صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں کہ قرآن ہم سے اس چیز کا مطالبہ۔ مثال کے طور پر آج حالت حاضرہ ہے اور جو ہے وہ ہم پر حاوی ہے، غیر اور ظالم حکومتیں ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ آیت تو اتری اللہ کے رسول کے دور میں، مکی دور میں اللہ کے رسول پر اس طرح ظلم ہوا، تو اس آیت نے آ کے ان کو کیا سبق دیا؟ تو ہم نے اس کا شان نزول تو پڑھ لیا کہ بلال، خباب، سمیہ اور عمار، یاسر کو مارا گیا، یہ کیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اس وقت اللہ نے آیت اتاری، افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا، وہ اس طرح کی آیت بے شمار آئی، لیکن وہ اس کی حد تک۔ اب آج اگر ایسے حالات ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج تو کوئی قرآن نازل ہو گیا، پورا مکمل ہو گیا، اب کوئی آیت آنے والی ہے نہیں۔ ہم اگر اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھیں گے تو اسی آیت کو یہاں لے کے ہم حالت حاضرہ پر فٹ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھو وہ دور وہ تھا تو یہ دور بھی وہ ہے، لہذا
وہاں جو کیا آج ہمیں بھی وہ کرنا. اصل اس کا مقصد یہ ہے. لیکن آج لوگوں نے بس اس کو اس زمانے تک محدود رکھا کہ بھائی اس وقت نازل ہوا تو وہی تک ہے. آج ہم جو ہے آج کے حال اور سب سے بڑا کام اور مشکل جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ان آیات کو لے کے حالت حاضرہ پر فٹ کر کے لوگوں کو بتانا کہ یہ ہے صحیح. ایک ہے علم تفسیر اور ایک ہوتا ہے علم تعویل. تفسیر وہ ہے جو اس وقت نازل ہوا، اس کا شان نزول یاد کرنا، وہ ایک تفسیر ہو گیا اور جو کتابوں میں لکھا ہے. اور تعویل، علم تعویل وہ ہوتا ہے لکھا کچھ نہیں، جب بھی وہ واقعہ پیش آئے تو اس لکھے ہوئے کو لے کے یہاں فٹ کرنا، یہ ہے علم تعویل. اور آج اس پر جو کام کر رہے وہ مولانا سجاد نعمانی عام طور پر جو ہے ان کے بیانات اسی موضوع پر ہوتے ہیں کہ بعد میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، قرآن ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. تو یہ ہے علم تعویل، یہ تفسیر نہیں. تفسیر تو وہ ہے جو اللہ کے رسول میں دور میں نازل ہوا اور کتابوں میں لکھا پڑا ہوا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ فلاں فلاں. اور علم تعویل یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بنیادی باتیں یاد رکھیں کہ تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے. اور اس کا موضوع یہ رہے گا اور غایت یہ رہے گی کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن ہم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے. اب اس کے بعد یہ قرآن ہے، کل میں بتا چکا ہوں، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے جو ہے مختلف نام ہیں. ایک تو ہے القرآن الکریم جو ہمارے سامنے ہے. اب قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرأ کے معنی ہے پڑھنا، اور یہ وہ کلام ہے کہ جو تا قیامت پڑھا جائے گا، پڑھا جانے والا ہے تا قیامت. اس لیے قرآن کو قرآن کہا جا رہا ہے. جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھیں یہاں کہ انبیاء کرام کی جو تعداد بتاتے ہیں 1,24,000، یہ حدیث جو ہے موضوع اور گڑی ہوئی ہے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں کہ اس کی تعداد 1,24,000 ہی. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شرع عقائد میں ہے، اس کے علاوہ فقہ الاکبر میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ہے جید علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے. اس کے ساتھ کم و بیش کا لفظ بولنا ضروری ہے، ورنہ یہ تعداد فکس نہیں ہے. حضرت ابوذر کے حوالے سے یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، یہ موضوع بات ہے. محدثین نے اس پر زبردست کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ بات کھڑی ہوئی، کیونکہ انبیاء، ملائکہ، کتب الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صفات الہیہ، اللہ کی صفات کتنی، اس کی تعداد کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. جو حدیث میں ہے صفات کے بارے میں، من کان للہ 99 من احصاها دخل الجنہ، اللہ کی 99 صفات جو عام طور پر قرآن کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اور جس نے اس کا احصا کیا، یاد کیا، وہ جنت میں جائے گا. تو وہ 99 جو ہے شمار کرائی ہیں وہ ہماری کیپیسٹی کے لحاظ سے اور ہماری یادداشت کے لحاظ سے ہم اتنی یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی صفات کا جو ہے کوئی منتہا نہیں، بے شمار اس کی صفات ہو سکتی ہے. اور اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ یہ جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، مثلا حی ہے، کریم ہے، سمیع، بصیر، خبیر، جو بھی صفات ہے، تو یہ صفات ایسی ہے جیسے کہ ہمارے پیچھے جب ہم فراغت حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے جو سندیں لگتی ہیں، مثلا عالمیت کر لیا تو اس کے پیچھے لگتا ہے مولوی، پھر اس کے بعد تخصص سے حدیث کیا تو اس کی سند پیچھے لگے گی اب محدث، اور اگر تخصص سے لکھتا کیا تو اس کے پیچھے اس کی صفت لگے گی اور جو سند لگے گی وہ مفتی کی، اور اگر اس کے بعد ادب کیا تو اس کے پیچھے سند اور جو صفت لگے گی وہ ادیب کی. تو انسان کا اس طرح تخصصات کرتے کرتے ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہاں جا کے اس کا بالکل انتہا ہو جائے گا، یعنی بعد میں اس کے آگے کوئی سند نہیں لگ سکتی. ایک حد تک وہ علم حاصل کرے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور اگر پوری زندگی بھی کر لے تو ایک وقت کے بعد اس کو مرنا تو ہے، اس کے بعد تو رک جائے گی اس کی صفات. جبکہ اللہ کا یہ حال نہیں. اللہ کی یہ جو صفات ہے وہ مثل ان سندوں کے ہیں. اللہ خبیر ہے، یعنی ہر چیز کی خبر رکھنے والا، یہ اس کا ایک جو ہے فن ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھنا یہ بھی ایک فن اس نے حاصل کیا، پھر اس کے پیچھے صفت لگی ہے خبیر. اس طرح سبھی ہے، تو اللہ کے پیچھے وہ صفت لگتی ہی جائے گی. ہم کہیں جا کے رک نہیں سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہاں ہو گیا، اب اس کے بعد 99 کے بعد اللہ کے اندر کوئی صفت نہیں لگ سکتی. یہ تو بالکل گستاخی ہے، کیونکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان تو یہی امتیاز ہے
اللہ کا علم ماورا ہے، بالکل اس کا علم ہم سے کئی گنا ہے، لہذا اس کی صفات کا کوئی منتہا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو حدیثوں میں لکھا ہے وہ اگر اشکال ہو تو اس کا جواب یہی ہے، حدیثوں میں لکھا ہے ہماری سطح کے اعتبار سے، ہماری سطح یہ ہے کہ ہم کسی صفات تک جان سکتے ہیں۔ اب رہا ننانوے کے آگے، وہ تو انگنت ہو سکتی ہے، اب گنانے والا اور شمار کروانے والا بھی کب تک شمار کروائے گا؟ اور ہم یاد بھی نہیں رکھ سکتے، یاد کی آسانی کے لیے اس حد تک رکھا ہے۔ اور اس بات کو مفتی سعید صاحب نے ہدایت القرآن میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ انبیاء فرشتے اللہ کے، قرآن کہہ رہا ہے جنود ربک لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ اللہ کی جو لشکر ہے، یعنی وہی فرشتے مراد ہے، آپ کے پروردگار کی جو لشکر ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء، ملائکہ، کتب الہیہ اور صفات الہیہ۔ کتب سے مراد گزشتہ انبیاء کرام پر جو کچھ بھی نازل ہوا وہ ہے کتابیں۔ مثلا قرآن میں آپ نے پڑھا صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفے، یعنی وہی کتاب۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمیں معلوم ہے کیا آیا؟ تورات۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی ہمیں پتہ ہے انجیل، حضرت داؤد کے بارے میں بھی زبور ہے، اور ابراہیم ان پر بھی جو ہے صحیفے آئے۔ وہ اب کیا، اور صحیفہ کس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آج ہم اپنے اعتبار سے اس زمانے میں سمجھ سکتے ہیں رسالہ، جیسے آج کے طور پر جو مدرسوں سے رسالے نکل رہے، کتابچہ، الورق المکتوبہ، لکھا ہوا کاغذ جو ایک ہی مضمون پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی رسالہ سمجھ لیجیے۔ تو گزشتہ انبیاء کرام پر حضرت یوسف علیہ نبی، بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام ہیں، یوسف سے لے کے موسیٰ، موسیٰ سے لے کے ان کے آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ، ان کے اندر جو تقریباً نبی آئے قول کے مطابق 4,500 یا ایک قول کے مطابق 1,00,000، اور بنی اسماعیل میں ہے صرف اللہ کے نبی اکیلے۔ تو ان میں جو سب کچھ نازل ہوا ہے وہ کتابیں ہیں، کتابیں، اور اس کی تعداد کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اور چوتھی چیز میں نے بتائی صفات الہیہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو تا قیامت پڑھا جائے۔ یہاں رکیے، ایک بات سمجھے، یہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، جبکہ گزشتہ والی جو کتابیں ہیں، مثلا موسیٰ کی، عیسیٰ کی، داؤد کی، اور اس کے علاوہ ابراہیم پر جو صحیفے آئے، اور اس سے میں قرآن نے خود کہا انا ارسلنا نوحا انا اوحیناک الی نوح والنبیین من بعد، جو نوح کی طرف ہم نے وحی کی، تو حضرت نوح پر وحی کی تو وہ صحیفوں کی شکل میں آئی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام جو گزشتہ کے ہیں ان پر جو کتابیں آئی، تو وہ بعض حضرات کا کہنا ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اب اس کو سمجھے، اللہ کا کلام کیا، اللہ کی کتاب کیا؟ تو وہ جو چیز سب کتابیں، وہ رسالے جو تھے تو وہ اللہ کی کتابیں تھی، یعنی اس کے اندر جو کلام تھا لکھا ہوا، جو باتیں بتائی گئی تھی، وہ یا تو کلام خود اس نبی کا تھا، مثلا حضرت موسیٰ پر تورات آئی تو تورات میں جو کلام تھا وہ حضرت موسیٰ کا تھا، یا وہ جو فرشتہ آیا تھا فرشتے کا کلام، یعنی گزشتہ کتابوں میں کلام یا تو خود اس نبی کا ہوتا تھا یا فرشتے کا ہوتا تھا، لیکن وہ کتاب کس کی؟ اللہ کہ اللہ نے جو ہے نا کہا نا، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، کتاب ہے اللہ کی ضرور، لیکن اس میں جو کلام درج ہے وہ ہے اس نبی کے یا فرشتے کا۔ تو بعض حضرات، یعنی اس میں خصوصاً مفتی سعید احمد صاحب کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ اللہ کی کتابیں ہیں، کلام وہ خود جو اس میں ہے وہ اللہ کا نہیں۔ اور یہ قرآن کریم وہ جس کا پہلا میں نے نام آپ کو بتایا کہ قرآن کو کہتے ہیں قرآن، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ اللہ کا خود کا کلام ہے، اور کتاب بھی اللہ کی، اللہ نے دی تھی، گزشتہ بھی اللہ نے دی تھی، لیکن کلام اس میں اللہ کا نہیں تھا۔ یہ ایک قول، اور یہی کچھ جو ہے زیادہ صحیح لگ رہا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اس میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہوا، اور تا قیامت یہ قرآن اسی طرح پڑھا جائے، اور اس میں کچھ بھی رد و بدل اور تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود کلام بھی اللہ کا ہے اور کتاب بھی اللہ کی، اور گزشتہ جو کتابیں ہیں وہ صرف کتابیں ہیں، کلام وہ خود نبی یا فرشتے کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر آج مکمل طور پر تصحیف ہو چکی، یعنی آج رد و بدل ہے، اس کے کچھ بھی مضامین کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی تورات ہو، انجیل ہو، سب وہ بدل چکا ہے، آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں۔
دوسری وجہ کہ وہ جو کتابیں ہیں آج وہ جو ہے نمازوں کے اندر اس کو نہیں پڑھا جاتا، یعنی آج اس کی تلاوت ختم ہے، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت باقی، ذرا برابر اس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، اپنی حالت پر اس کی تلاوت ہو رہی۔ تو بعض حضرات نے یہی کہا کہ اس کے اندر جو ہے رد و بدل ہو چکا، ایک وقت تک تھی تو وہ کتاب تھی کلام الہی نہیں، جبکہ کچھ حضرات کا کہنا ہے اور آپ شرع عقائد میں بھی پڑھو گے کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ وہ کلام بھی اللہ تعالیٰ جسے گے قرآن ہے، تو بعض نے ایسا بھی کہا، لیکن کچھ صحیح یہ لگ رہا ہے اور شرع عقائد والوں کا جو استاد الدین تفتازانی کا نظریہ بھی یہی ہے کہ دونوں، چاہے کتاب گزشتہ کو کہو کلام نہ کہو اور اس قرآن کی کتاب اور کلام کہو، لیکن دونوں اس بات میں مشترک ہے کہ دونوں کلام نفسی ہے، یعنی ان کا نظریہ استاد الدین تفتازانی کا یہ رہا ہے کہ وہ اس کو کتاب کے ساتھ ساتھ کلام الہی بھی کہہ دے، یعنی کلام بھی نبی فرشتے کا نہ گئے بلکہ اللہ کا، تو انہوں نے اپنی بات وہاں رکھی ہے، جبکہ کچھ محدثین تو مفتی سعید صاحب بھی ایک محدث کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان کا نظریہ بھی اور ہے، انہوں نے اپنی دلائل وہ دی ہے کہ وہ تلاوت بھی منسوخ ہے، آج نہیں پڑھا جاتا اس کو، اس کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ نے تو خود کہا اننا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، تو اس میں تغیر نہ ہوتا، لیکن ہو گیا، معلوم ہوا کلام اس میں نہیں، تو ان کی دلیل بھی کچھ مضبوط ہے، اور انہوں نے کہا ہے وہ اپنی رائے ہے ان کی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کسی کو زیادہ جبری طور پر منوا نہیں سکتے، کہ مفتی صاحب نے کہا تو وہی بات صحیح ہے، ان کی دلائل کے لحاظ سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ راجح ہے، ہاں البتہ یہ نہیں کہ صاحب الدین تفتازانی نے کہا کہ وہ کتاب بھی اور کلام بھی اللہ کا ہے تو وہی راجح، یہ ہم کسی پر تھوپ نہیں سکتے، اور اگر تھوپنے کا تو یہ غلط ہے، ہاں دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن قرائن کے لحاظ سے دیکھے تو یہ بات زیادہ درست ہے کہ اس کو صرف کتاب کی حد تک معذور رکھا جائے، کلام نہ کہا جائے، لیکن کہے تو ایک محدث دوسرے کی بھی رائے کہہ لے، لیکن دلائل کو یہاں دیکھا جائے گا، دلائل کے لحاظ سے جو قوی ہے ہم اس کی طرف جائیں گے۔ تو پہلا اس کا نام ہے قرآن، دوسرا اس کو کہا جاتا ہے المکتوب، دوسرا نام اس کا ہے مکتوب، اور مکتوب اس قرآن کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کتب سے ماخوذ ہے، یعنی نکلا ہے کتب سے، اور کتب یکتب کے معنی کیا؟ لکھنا، اور لکھنے والا کیا کرتا ہے؟ لکھ کے چیزوں کو لکھنے والا کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے، اسی لیے کاتب کو کاتب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ مکتوب کو قرآن کا دوسرا نام مکتوب اس وجہ سے ہے کہ کتب سے ماخوذ ہے، اور کتب کے معنی ہے لکھنا، اور لکھنے میں چونکہ انسان تمام اشیاء کو لکھ کے جمع کرتا ہے، اور یہ اصول ہے کہ لکھنا علم کے لیے جتنا مؤثر ہے، تقریرات، مطالعے سب اس کے سامنے پھیل، العلم صید الجملہ ہے، العلم صید والکتابۃ له قید، علم ایک شکار ہے اور لکھنا اس کے لیے پنجرا ہے، قید یعنی اس کے لیے پنجرا ہے، اگر کوئی پرندہ ہے اس کو تم کھلے عام چھوڑ دو گے تو بھاگ جائے گا، لیکن اگر پنجرے میں بند کر لیا اور پھر اس کے ساتھ اس کی تربیت ہوگی تو کچھ وقت تک جو ہے بھاگے گا نہیں، یعنی اس کی تربیت ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ یہاں جو علم ایک شکار ہے، اور لکھ دینا اس کو یہ اس کے لیے مثل پنجرے کی حیثیت سے ہے، جس طرح شکار کو اگر پنجرے سے باہر رکھیں گے تو وہ نکل جائے گا، تو اسی طرح علم کو محفوظ کرنا ہے تو اس کو بل کتابہ یعنی لکھنا پڑے گا۔ تو قرآن کو مکتوب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتب سے محفوظ ہے، اور کتب کے معنی ہے لکھنا، جمع کرنا، اور اس کو مکتوب اس حیثیت سے کہا گیا کہ اس میں بھی مختلف چیزوں کو جمع کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے حلال، حرام، مکروہ، تنزیہ، تحریمی، مستحب، سنت، سب چیزیں جو ہے سب کو اس کے اندر جمع کیا ہے، اس لیے اس کو کہا ہے مکتوب۔ تیسرا اس کا معنی ہے الفرقان، قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، فرقان اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ فرقان کا معنی ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی شے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا کہ جو ہے ہر ایک کو رہتی دنیا تک بھائی كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اس سے چیلنج کر دیا کہ آج نہیں تا قیامت ہر کسی کو چیلنج ہے
کہ ایک سورت وہ نہ تو یہ فلا فلا، صرف ایک آیت لے آؤ اگر تم سے ہو، اور تم اکیلے سے نہ ہو تو بدعو شہداءکم، اپنے ساتھ اپنے جو رہنے والے ساتھی ان کو بھی بلا لو، اور سب جمع ہو کے جو ہے تم ایسا صرف لکھنا چاہو کہ خط لکھ کے دکھا دو. یہ فرقان ہے نا، کیونکہ سب کے سامنے چیلنج کر کے حق اور باطل کی چھٹائی ہو گئی اور واضح ہو گیا کہ اسلام حق مذہب ہے. اور جتنے بھی مذاہب اس کے علاوہ جو اس دور کے ہیں اور آج کے دور کے ہیں، آج بھی چیلنج وہ برقرار ہے، سب باطل. اور اس کی کئی مثالیں ہیں، کہ اس کو جو فرقان کہا تو اس دور میں چیلنج کیا ہے، اور اس وقت کیا لوگوں نے چیلنج کرنے کے بعد اس کا مثل پیش کیا نہیں کیا، کیا تماشا کیا، وہ آپ پوری تاریخ بھری پڑی ہے. بنایا ایسا نہیں ہے، وہ بھی تو بڑے عرب داں ہیں اور فصیح و بلیغ ہیں، ہم جیسے تو ہے نہیں، وہ بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے. تو جب چیلنج کیا تو انہوں نے بھی گویا اس کا اظہار کیا، کچھ بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی بنایا، قرآن کے وزن پہ بنانے کی کوشش کی، اور ایک بنایا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، جو قرآن کی آیات ہے اس کے وزن پر انہوں نے بنایا. مفہوم لے کے اصحاب فیل کا الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل، انہوں نے اس طریقے سے بنایا 3 جملے. اور مفہوم بھی صحیح ہے، الفیل ہاتھی والے، ومل فیل مل قاریہ کی جگہ ومل فیل، ہاتھی والوں کا کیا کہنا. پھر وما ادراک مل قاریہ وما ادراک مل فیل، آپ کو پتا ہے ہاتھی والوں کا کیا ہوا. ظاہر سی بات ہے وہ نجاشی جو اب شاہ افشار کی طرف سے یمن کا گورنر اب رہا تھا، اس نے جو تماشا کیا تو اس وقت ہاتھی والوں کا جو قصہ ہوا وہ پورا آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح پر مفہوم بھی صحیح تھا، آیات بھی صحیح تھی، اور اس نے اتنا بنایا. لیکن آگے جا کے بھٹک گیا، جو میں یکون الناس کالفراش مبثوث، اب جا کے وہ کیا بنایا تو بنایا، کیا بنایا اب نہیں بن سکا وہ. تو اس طرح بنایا، لیکن آگے جا کے جو ہے وہ خاموش. اور یہ اس طرح پر بنانا بھی گویا کہ بیکار ہے. الفیل ممن کے لیے کوئی مفہوم ہے کچھ لحاظ سے، لیکن آگے پورا تو ہونا چاہیے، لیکن ہوا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ وہ فیصلہ کن کتاب کہ اس دور میں انہوں نے کوشش کی نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جو بے شمار قصے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب اترا، کب اترا؟ 40 سال پہلے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے ابھی کوئی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے میں کھول کھول کے رکھوں، لیکن قرآن سے پہلے کم از کم، قرآن اور حدیث سے پہلے انسان کے لیے اتنی بات یقیناً ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت، یعنی سیرت کو بالاستیعاب ازبر کر لے کہ آپ کا بچپنا کیا، بچپنے سے لے کر آپ کی وفات تک کی جو احوال ہے بیچ کے، کیونکہ تمام کا مدار اسی پر ہے. قرآن آپ کی ذات پر آیا ہے تو آپ پر کب آیا وہ پورا بالاستیعاب آپ کی جو سیرت ہے یاد ہونا شرط ہے. حدیث بھی اگر اس کے بغیر پڑھو گے تو بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اللہ کے رسول کی بات ہے، جب تک اس انسان کی حالت کا ہمیں علم نہیں ہے تو حدیث کو پڑھنا بالکل بیکار. تو 40 سال جب آپ کے ہوئے اس وقت آپ کو نبوت ملی ہے، آپ رہنے والے ہیں مکے کے، وہ تو سب آپ کو پتا ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا کیا ہے، آپ کی جو ہے وہ دودھ پلانے والی رضائی ماں کون کون سی وہ بھی آپ کو پتا ہے. آپ مکے میں رہ رہے ایک بالکل جو ہے نچلے خاندان کے اندر 40 سال ہو، پھر آپ کی پیدائش ہے، والد کا کیا مقام تھا، کیونکہ اس وقت تو جہالت تھی. اور پہلے جو نبوت آئی ہے وہ بنو اسحاق میں، یعنی بنو اسرائیل میں ہے نا. پہلے تو 1 لاکھ تقریباً انبیاء کرام. پہلے اس کو سمجھے کہ یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو نبی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ان کے بعد سے ان کی اولاد در اولاد چلا. اس کے بعد آگے چلیں گے تو آدم کی اولاد میں 2 قابل حابل، ان کے بعد ان کے اولاد میں چلیں گے آگے تو آئیں گے حضرت نوح. حضرت نوح کے بعد ان کے 3 لڑکے، پھر ان میں سے ایک سے یاجوج ماجوج، اور وہ جو پورا طوفان آیا تو یافس جو ہے اس سے آج جو یاجوج ماجوج کہتے ہیں وہ ان سے ان کی نسل، اور 2 ہیں اس سے آج ہم لوگ بسے. تو نوح کے بعد ان کی اولاد کے بعد پھر آگے جائیں گے تو قوم عاد، سمود، حضرت ہود، حضرت صالح، اور قوم لوط، قوم شعیب. اور پھر اس کے بعد جو نبی آئیں گے
یہ نوح کی اولاد نہیں، یہ 4 تو آ گئے، پھر اس کے بعد نوح کی اولاد میں آگے بڑھیں گے تو آئیں گے ہمارے جد امجد اگر مانے، وہ تو اصل تو آدم ہے، لیکن آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ نوح ہے، کیونکہ طوفان کے وقت سب ختم ہو گیا تھا۔ اور اول الرسل، سب سے پہلے رسول کی حضرت نوح، کیونکہ آدم وہ تھے، وہ نبی تھے، اور ایک ہی انسان مجموعی حیثیت سے رسول اور نبی دونوں ہو سکتا ہے، لیکن آدم صرف نبی تھے اور رسول کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت نوح سے، اس لیے ان کو اول الرسل بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، رسول نبی میں کیا فرق وہ بعد میں آئے گا۔ تو نوح کے بعد یہ قوم عاد سمود کا ہے نمبر، پھر اس کے بعد ایک جو اولو العزم پیغمبر جو شمار کیے جاتے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تو ان میں آگے نمبر 9 کے بعد 4 8 سمود کے بعد آتا ہے حضرت ابراہیم، اور ابراہیم کے جو ہے 7 لڑکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 اولاد ہے، ان میں ایک ہے اسماعیل، ہم سب کو پتا ہے، حضرت ہاجرہ سے، اور اس اللہ کے نبی ہیں، اور ایک ہے حضرت سارہ، اس سے اسحاق ہے، اور اسحاق کی اولاد میں یعقوب ہے، اور یعقوب کے 12 بیٹے جن کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ یوسف کے 11 بھائی کہہ لیجیے یا یعقوب کے 12 بیٹے کہہ لیجیے، یہ ہے بنی اسرائیل۔ اور تیسری آپ کی بیوی ایک تھی قطورہ، جس کا نام لکھا ہے، ان سے 5 لڑکے، اور یہ بات لکھی ہے مولانا حفظ الرحمان شہاروی کی قصص القرآن، قرآن کے قصے جو صحیح طور پر لکھے ہیں وہ انہوں نے لکھے، دوسروں نے بھی لکھے ہیں لیکن اتنی باتیں صحیح نہیں ہے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس میں زیادہ طور پر صحیح باتیں درج ہے۔ تو بنی اسرائیل کی جو انبیاء کرام ہیں وہ یعقوب اور یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، تو اس میں ہے پہلے یوسف، اور حضرت یوسف سے لے کے حضرت عیسیٰ کا جو دور ہے وہ تقریباً کتنا ہے؟ 600 سال، اور بیچ میں جو فترت کا زمانہ ہے وہ بھی 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ چلے گئے، اس کے بعد 600 سال ایسے کھالے پڑی رہے، یعنی اس میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کو کہا جاتا ہے فترت کا زمانہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بعد فوراً نبی نہیں بنے، 600 سال بیچ میں خالی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کو نبی بنایا تب 40 سال کی عمر، ٹھیک ہے، 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا، اور 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو یہ فترت کا جو بیچ میں زمانہ ہے وہ اسے خالی پڑا تھا۔ اس دور میں آپ کے جو ہے والد اور والدہ دونوں دنیا سے چلے گئے، یہی نہیں ان کے علاوہ اور بھی اشخاص چلے گئے۔ اب رہا مسئلہ کہ ان کے پاس کوئی بتانے والا تو 600 سال جو جہالت کا دور ہے کوئی نبی آیا نہیں تھا، تو ان کا کیا حکم رہے گا وہ مستقل جو ہے الگ بحث کہ فترت کے زمانے میں جو بھی مر گئے، آپ کے والد بھی ہے، والدہ بھی، ان کے علاوہ جو بھی بہت سے مرے ہوں گے 600 سال میں، تو پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، تو ان کا کیا حکم، جنت میں جہنم میں کیا بلا معذور ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ سب بعد میں ہے، یہ تو صرف دماغ میں اتنا بٹھا ہے۔ اور 600 سال بھی اسے ختم ہوئے اور اللہ کے رسول کو نبی بنا، یعنی 40 سال میں آپ کو نبی بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول جب نبی بنے تو سب سے پہلی جو وحی آئی مکے میں وہ کہاں آئی؟ ہم سب کو پتا کہاں آئی؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ کے پاس وہی لے کے سب سے پہلے آئے، اقرا والی جو سورہ اقرا ہے سب سے پہلے وہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد مزمل ہے، پھر مدثر ہے، پھر سورہ قیامہ ہے، اس طرح گویا پوری سورتوں کا نزول۔ تو سب سے پہلے نبوت کی جو آپ کو حکم ہوا اور پروانہ ملا وہ 40 سال پر آپ کو ملا، تو سب سے پہلی وحی جو آپ کو آئی 40 سال پر اور آپ کو مکے میں نبی بنایا۔ میں سمجھا رہا ہوں کس بات پر؟ اصل بات ہے قرآن فیصلہ کن، ایک تو اپنے زمانے کے ہیں لوگ، جب آپ کو وحی آئی فوراً آپ نے کہا لوگوں کے سامنے اقرا بسم کچھ آیا تو انہوں نے فوراً تماشا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے ان پڑھ ہے، لکھ تو نہیں سکتا، پڑھا ہوا تو ہے نہیں، لیکن اس نے کسی سے سیکھ لیا ہے اور سیکھ کے یہ سب جو ہے بکواس کر رہا ہے۔
تو انہوں نے اسے جو ہے الٹی الٹی باتیں کی. تو پھر اللہ نے آیا وہی تم تو پھر ان کو چیلنج کیا کہ تم سے کیسے بتا دو. تو انہوں نے وہ کیا، لیکن اس میں بھی وہ ناقص ہے. وہ اس قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ایسی دنیا میں تم نہیں لا سکتے. اور اس کے علاوہ بھی وہ بے شمار کسی نے آپ کو سنا لوں کہ ایک تو یہ قصہ 3 آیت بنا کے وہ رک گئے. اور اس کے علاوہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، تو قرآن کو 23 سال میں پورا نازل ہوا ہے جب جب ضرورت پڑی ہے. لیکن پہلے اقرا آیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب انا آتینا کل کوثر آئے، تو ان کا تو شور تھا ہی پہلے سے کہ اس نے، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر جو الزام لگایا وہ اس لیے سے لگایا کہ آپ کا مکے میں قبل نبوت ایک دوست تھا. کیونکہ آپ کی جو انسان ہے ہر کسی کی دوست رہتے ہیں، جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے خباب اور سداس. اس میں خباب نام لکھا ہے اور وہ ایک لوہار. عموماً اللہ کے رسول کو جب نبوت نہیں ملی تھی اب اس کی دکان پر جا کے بیٹھتے تھے. جیسے آج انسان چھٹیوں میں جا رہا ہے، کوئی وقت نہیں تو وہاں جا کے باتیں کرتا ہے، بیٹھتا ہے. تو روزانہ آپ کا تعلق اس لوہار سے تھا، بیٹھتے تھے. اس کے بعد سے جیسے ہی آپ پر پہلے وحی آئی اور نبوت ملی تو انہوں نے الزام لگایا دیکھو یہ تو ان پڑھ تھا محمد، اس کو کچھ آتا باتا تو تھا نہیں، تو اس نے اپنے طور پر نہیں کہا ہوگا. اور یہ جو لوہار ہے اس کا عرب دوست، اس نے اس کو پڑھوایا ہے یا اس کو سکھایا ہے اور اسی کے بکواس کر رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے الزام لگایا. تو پہلی چیز میں وہ ناکام رہے. دوسرا قصہ یہ پیش آیا کہ جب سورہ انا اعطیناک الکوثر آئی تو اس وقت ان کو چیلنج تو تھا ہی. تو اس وقت کیا ہوا، اللہ کے رسول پر جب رات کو یہ آیت کریمہ 3 اتری تو جس اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی جو وہ اس طرح کا جو دروازہ ہے ابھی بھی ہے وہ اونچا کر لیا ہے انہوں نے، جو کھول کے اندر جاتے ہیں یا سیڑھی رکھ کے، اس وقت نیچے تھا وہ. تو اس طرح اندر داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہاں پر رسی لگا کے ان آیات کو لکھ کے کاغذ میں آپ نے لٹکا دی، جس کو آج ہم جو ہے جانتے ہیں سبع معلقات. سبع معلقات جو کہا جاتا ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے. آپ نے اس کو لٹکا دیا اور پھر چیلنج کیا کہ جس کی ہمت ہو ایسا کلام پیش کر کے جو ہے، میں نے ان 3 آیات کو پیش کیا، ایسا کلام پیش کر کے کوئی گا دے. اور ظاہر سی بات ہے ان کے اندر تو زور تھا، عربوں کے اندر تو شعر شاعری کا زور تھا، بنانے میں وہ ہوشیار اور ماہر اور ہنر تھا ان کا زبردست. تو نبید ابن ربیعہ کر کے ایک تھا، اس نے بھی جو ہے اپنے قصیدے ہاتھ سے لکھے اور شاندار لکھ کے اس نے بھی گویا لٹکا دیے. رات کو جب صبح ہوئی سب لوگ، اندھیرا تھا رات کو دیکھا نہیں، صبح ہوئی سب لوگ جمع ہو گئے کہ دیکھیں آپ کون جیتتا ہے کون ہار رہا ہے. محمد نے بھی لٹکائے اور مختلف شعراء نے بھی، اور شعراء میں سب سے بڑا جو نبید ابن ربیعہ اس نے بھی لٹکائے. تو ہم دیکھیں کہ کس کا صحیح. تو جا کے دیکھا پتا چلا وہ دنگ رہ گئے کہ ہمارے قصیدے کی تو کیا حیثیت ہے، ہمارے شعر کی کیا حیثیت ہے. اس لیے جو انا اعطیناک الکوثر 3 جملے جو کہے تو گویا اس میں جو کشش ہے ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے جو اشعار ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر وہ جو نبید ابن ربیعہ ہے اس نے خود اس زمانے جاہلیت کا جو ایک بڑے شعراء میں اور آن بان شان سے جو ہے لوگوں میں مشہور تھا، اسی وقت لوگوں کے سامنے اس نے اعتراف کر دیا کہ میں ایمان تو لایا، لیکن اس نے اسی وقت لوگوں کے سامنے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ محمد نے جو لٹکایا ہے وہ ما کلام البشر، وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ ضرور جو ہے اس نبی پر اور اس انسان پر اس کے جو ہے کسی بڑے نے اتارا ہے، اس کے بس کی حیثیت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کلام کو پیش کر سکے. اور اسی وقت جو ہے اور پھر اس کے بعد تو جو اس کے اسلام میں آنے کے بعد احوال ہیں وہ کتابوں میں بڑے بڑے ہیں. اس نے خود کہا الا ما خلق اللہ سوا باطل، اللہ کے علاوہ اور اللہ کے کلام کے علاوہ جو کچھ بھی اس پوری دنیا میں ہے سب کا سب باطل. حالانکہ وہ پہلے اپنے آپ کو سب سے بڑا اور شعراء میں شمار، اور شاعروں کا انداز کیا ہے، آسمان سے نیچے اور نیچے سے آسمان پہ پہنچانے والے شعراء، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو آسمان پہ اس کو نیچے تحت الثری پہنچا دے اور تحت الثری سے اٹھا کے علل عرش یعنی عرش کے اوپر خیالی سب ہوتے ہیں ان کے قصیدے، تعریف کے پل باندھتے ہیں وہ صرف. لیکن اس نے خود اسی جگہ اعتراف کر لیا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر. یہ بھی تو وہ چیز تھی الفارق یعنی فیصلہ کرنے والی. ایک تو قصہ وہ ہو گیا، اسی طرح یہ بھی ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے پورا حق واضح ہو گیا، اس نے خود اعتراف کر لیا. اسی طرح کا اور بھی قصے بہت سارے ہیں. اس میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام لکھا ہے کتابوں میں ابن المقنع کر کے اس کا نام لکھا ہے. ہوا یہ کہ
اللہ کے رسول نے جب اس طرح وحی آئی اور آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا تو اس نے بھی شور مچایا. وہ تو تھے ہی مشرک. اس کے ساتھ یہ بھی تھا، اس نے یوں کہا کہ نہیں یہ تیرا کلام نہیں، یہ تو نے گڑا ہے یا کسی سے جو ہے سیکھ کے لے آیا اور اپنے طور پر باتیں کر رہا ہے. تو ان کے جو چیلے تھے یعنی ان کے ساتھ رہنے والے ابن المکنہ کے، تو ان مشرکین نے یوں سمجھا کہ یہ ابن المکنہ جو ہے وہ بڑا ماہر ہے لکھنے میں، کتابت میں اور اس طرح بنانے میں. تو اس کو جا کے ان سب نے بولا ایک کام کر، تو جو ہے بس اسی کام کے لیے اپنے وقت کو وقف کر لے، یعنی پورے دن تجھے بس محمد جیسا بلکہ محمد سے اعلیٰ کلام پیش کر کے دکھانا ہے. اب رہا مسئلہ تیرے کھانے پینے کا انتظام، تیرے گھر والوں کو کھلانے کا انتظام، تو وہ ہم سب جمع ہو کے چندہ جمع کریں گے اور چندہ جمع کر کے تجھے ہر ماہانہ اور ہر دن تیرے گھر خرچہ پہنچائیں گے، لیکن تو ہمارا کام پورا کر. بس پورے دن بیٹھا رہے کاغذ قلم لے کے کسی بھی طرح محمد سے اعلیٰ کلام پیش کر، ورنہ ہماری نات کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پورا گیا تولا اور جمع کر کے، اور پھر انہوں نے اس کو، اور وہ بھی تو مشرک تھا اور وہ اس کو سمجھتے تھے بڑا عالم، تو انہوں نے کہا، اس نے درخواست کو قبول کر دی اور اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں جو ہے اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن تم میرا خرچہ دے دینا. ہاں میں کمانے نہیں جاؤں گا، بیٹھا بیٹھا بس لکھوں گا، تو اس میں دماغ کی ضرورت ہے اور کتنا وقت لگے گا، لہٰذا پورے مہینے کا جو ماہانہ خرچ اور جو کچھ بھی ہے گھر کا وہ آپ کو دینا پڑے گا. ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے ہے جمع ہو کے دے دیں گے. اب اس نے کیا کیا، اب وہ لکھنے میں بیٹھ گیا. اب قرض کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لکھنے بیٹھا تو ایک کاغذ لے رہا ہے، اس میں کچھ لکھتا ہے، پھر غلط آتا ہے، یعنی وزن نہیں بیٹھتا. قرآن کے اندر جو قافیہ بندی اور کشش ہے یہی تو وہ ہے، اس میں ہر وزن بالکل قافیہ بندی کے ساتھ ہے. قاریہ والقاریہ، تو آخری جو حرف ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، جو آخری حرف ہے قافیہ بندی اور سجا جس کو کہا جاتا ہے تو بالکل یکساں ہے. تو وہ کبھی بنا رہا ہے ایک جملہ صحیح تو بن گیا، دوسرا بھی بن گیا، تیسرا نہیں بن، تیسرا بنتا ہے تو چوتھا، تو جب اس سے خراب ہوتا ہے کاغذ پیج کے اس طرح ڈالتا ہے، پھر دوسرا بنا، پھر پیج اس طرح پاڑ کے وہ ڈال رہا ہے، بنا رہا ہے، لیکن پریشان. مہینہ ہو گیا، 15-20 دن مہینہ ہو گیا، وہ لوگ جمع ہو کے گئے، جب دیکھے تو صحیح اتنا اس نے بنایا، تو وہ گئے تو انہوں نے پورا کاغذ کا ڈھیر جو پاڑ کے پھینکا تھا وہ دیکھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ تو کہا میرے بس کی طاقت نہیں ہے بھائی، میں تو بنا رہا ہوں لیکن خراب ہو رہا ہے، ہو ہی نہیں پاتا، تو میں پاڑ کی طرح ڈال رہا ہوں، تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، خرچہ برچہ تمہیں نہیں دینا، میری طاقت نہیں کہ میں اس طلاق میں پیش کر سکوں. تو ظاہر سی بات وہ دنگ رہ گئے، ان سے بھی کچھ نہیں. تو ایسے ہزاروں قصے ہیں جو الفارق بین الحق والباطل. اب ظاہر سی بات ہے ان کے اتنے بڑے جب اس کام کو نہیں کر سکتے اور دنیا کا کوئی نہیں کر سکتا، تو ان کے سامنے بات اوپن ہو گئی کہ قرآن ہے تو اللہ کا مان جاؤ، لیکن کیوں نہیں مان رہے؟ بس ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. تو یہ ہے اس کا ایک نام الفرقان، الفارق بین الحق والباطل. اس نے رہتی دنیا تک جو ہے فیصلہ کن باطل اور حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا ہے. اور چوتھا اس کا جو نام لیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے المصحف. اور مصحف اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ یہ جو مصحف لفظ ہے، مصحفن، یہ اس میں مفعول نہیں ہے، اس میں مکان ہے. اور اس میں مکان، اس کا معنی کیا ہوگا؟ مصحف یعنی صحیفوں کو جمع کرنے کی جگہ. یہ قرآن جو ہے، قرآن اس میں صحیفوں کو جمع کیا گیا ہے. اور کیسے جمع کیا ہے پورا جو ہے پس منظر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اس کا ایک نام ہے مصحف، اور مصحف ہے اس میں مکان، صحیفوں کو جمع کرنے کی جگہ. یعنی اس کے اندر 114 صحیفوں کو جمع کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کی جو صحیفے صدیق اکبر نے قائم بنائے تھے وہ کتنے تھے؟ 114. قرآن میں صورتیں کتنی ہیں؟ 114. تو 114 کی 114 انہوں نے صحیفے بنائے، یعنی ہر مستقل ایک سورت کا ایک صحیفہ. اور صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، رسالہ، کتابچہ. جیسے کہ ایک رسالہ ایک مضمون پر نکلتا ہے 5-6 صفحے کا، اس طرح کا ایک صحیفہ سورہ ناس پر، جس میں سورہ ناس لکھی ہوئی ہے، اور ایک صحیفہ سورہ قل اعوذ برب الفلق کا،
कुल हुवल्लाह का। इस तरह 114 सहीफे, 114 रिसाले सिद्दीक़ अकबर ने अपने जमाने में कायम किए थे। उन्हीं 114 को हटा के तमाम 114 को इसी कुरान में जमा कर लिया, इसलिए इसको कहा गया मुसहफ, सहीफों को जमा करने की जगह। अब यहाँ आप खोल के देखेंगे इसमें कोई सहीफा नहीं है कि जो है एक सफ़े के बाद एक किताबचा हो, फिर वो दूसरा किताबचा है, फिर तीसरा यूं करते 114 नहीं, तमाम सहीफों ऊपर का जो लेबल है, तो रिसाले का ऊपर का लेबल वो तमाम हटा के बीच बीच के जो सफ़े थे सूरते वो तमाम इसमें जमा कर दिया, तो ये हो गया मुसहफ। इस माना अगर इसको मुसहफ कहा है तो ये इसमें मफूल नहीं बल्कि इसमें मकान, और इसमें मकान के साथ साथ इसको कह सकते हैं मस्दरी मीमी, यानी मुसहफ के शुरू में जो मीम है वो मस्दरे मीमी है, यानी मीम इसके शुरू में लगाया है, जो कि इसमें मफूल नहीं है, मफूल उनके वजन में। तो इस कुरान के चार नाम है। कुरान इस माना करके वो पढ़ा जाएगा, इसका और गुज़िश्ता किताबों का तकाबुल होगा। फिर इसका दूसरा माना है मकतूब इस माना करके इसमें जमा किया गया है तमाम अहकाम को। तीसरा है फुरकान इस माना करके अल-फारिक बैन अल-हक वल बातिल, और इसके नमूने हमारे सामने मौजूद हैं और आज भी हैं, कोई नहीं बना सकता। और इसी तरह चौथा नाम है मुसहफ, और मुसहफ इस माना करके इसके अंदर 114 सहीफों को यकजा कायम कर दिया और जमा कर दिया, और एक ही लेबल ऊपर एक लगाया है, सिर्फ वो सब हटा दिए रिसाले के, और दूसरी तरफ सिर्फ एक लगाया और तमाम को यकजा कर लिया, इसलिए ये है मुसहफ। ये तो इसके नाम थे। अब अल्लाह के रसूल पर जो पहली वही गारे हिरा में आई, ये जो मुसहफ हो या कुरान हो या फुरकान हो या मकतूब हो, तो अल्लाह से लेके हम तक कैसे पहुंचा, उसका पूरा बैकग्राउंड और पसे मंजर जिसको हम कह लीजिए या शायद जो भी हो वो पूरा कल होगा इंशाअल्लाह।